बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप सबको बहुत बहुत शुक्रिया। आज की मीटिंग एट दी इधर ये जो यंग मेंस क्रिश्चियन एसोसिएशन का एक फैसिलिटी है, जिसमें सिंध हुकूमत ने साथ दे के बड़ा इन्वेस्टमेंट करके यहाँ का कुछ हॉकी ग्राउंड और जॉगिंग ट्रैक और वॉकिंग ट्रैक और ओपन स्पेसेस का हेल्थ फैसिलिटीज़ पहुँचाई हैं। मैं समझता हूँ कि ये जो सेंटर है यहाँ बहुत अच्छा काम होता है, जहाँ नौजवानों के लिए पॉजिटिव एक्टिविटीज़ के मौके दिए जाते हैं। और मैं बहुत खुश हूँ कि सिंध हुकूमत इस किस्म के जो इदारे हैं इनको सपोर्ट कर रहे हैं, जो इस सूबे के जो नौजवान हैं उनके लिए पॉजिटिव एक्टिविटीज़ प्रोवाइड करें। यहाँ स्पोर्टिंग एक्टिविटीज़ भी होते हैं, वोकेशनल ट्रेनिंग भी होता है, स्किल्स डेवलपमेंट भी होते हैं। तो नौजवान यहाँ आ सकते हैं और अपने आप को एक बेहतर ज़िंदगी के लिए तैयार भी कर सकते हैं। और कराची में एक ऐसा स्पेस मिलना, एक ऐसा जगह मिलना जो इतना खूबसूरत और इतना खुला है, ये भी एक यूनिक चीज़ है। I'd like to appreciate the Sindh government's initiative, और इंशाअल्लाह ताला आप देखेंगे कि सिंध हुकूमत जहाँ भी इस किस्म का पॉजिटिव काम हो रहा होगा उनके साथ देखे इस पॉजिटिव काम में इंशाअल्लाह ताला इजाफा करता रहेगा। एंड आई लुक फॉरवर्ड कि सीएम साहब मुझे जल्द ही जो हमारे पीपल्स स्क्वायर्स है उनका जो नए फेजेस इनॉग्रेट होने के लिए तैयार है, उनके लिए भी इंशाअल्लाह ताला हम आपको फिर नेक्स्ट टाइम तकलीफ देंगे। थैंक यू। अभी चलो इसको छोड़, आवाज आ गई। चेयरमैन साहब, जब से आपने यंगस्टर का जिक्र किया, आपने कराची का एडमिनिस्ट्रेटर भी अपनी तरह एक नौजवान लगाया है, लेकिन जब से इसकी तैनाती हुई है, मैं इसको मोहब्बत में मीर कहता हूँ, तो मीर की जब से तैनाती हुई है, कराची से लेकर इस्लामाबाद तक खरबली से मच गई है, वफाकी वज़रा और उसके जो मैं नाम नहीं दे रहा हूँ, समझ गए ना, वो सारे इस पर इतना बरस रहे हैं जैसे अभी तक कराची में बादल भी नहीं बरसे। और दूसरी बात ये है कि वो कुव्वतें भी उनको शायद हकीकी खौफ हो गया है, जो 40 साल से आपका कराची में रास्ता रोके हुए थे, कि आप पहली मरतबा वाकई आप कराची फतेह करने जा रहे हैं और उनको खौफ हुआ है। देखो, हम समझते हैं कि आपने अच्छा एक ऑब्जर्वेशन तो किया है कि क्यों इतना तकलीफ इस्लामाबाद को और हमारे अपोजिशन की जमातों को होता है। और मेरा ख्याल में इनका एक हैबिट बन गया है कि वो कराची के लिए कुछ करने को तैयार नहीं है और ना किसी और को करने को इजाज़त दे रहे हैं। और इनको इस बात की तकलीफ़ है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी दिन रात मेहनत कर रही है, उनके साजिशों के बावजूद, उनके साथ ना देने के बावजूद, कम वसाइल के बावजूद, ज़्यादा मेहनत के साथ मिल के हम अपने महदूद वसाइल से काम तो हो रहा है कराची में, पूरा सूबा में इतना लिमिटेड वसाइल के बावजूद हम अपना मेहनत भी जारी है और साथ साथ हम अपने हुकूक का जद्दोजहद जारी रख रहे हैं। और हम समझते हैं कि जो नाइंसाफ़ी वफाकी हुकूमत इस सूबा के साथ, इस शहर के साथ बार बार कर रही है, वो अवाम के सामने है, अवाम इसको देख रही है। और यही वजह है कि कराची से लेके कश्मीर तक पाकिस्तान के अवाम पीपल्स पार्टी की तरफ देख रही है। पाकिस्तान के अवाम समझती है कि इनके मसाइल का हल और वाहिद उम्मीद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। आपने पिछले दिनों एक बात कही कि इलेक्शन भी हो सकते हैं, तैयारी करें, तो आपकी जमात में इस वक्त रिटायर्ड कर्नल जनरल शामिल हो रहे हैं। सर, तासुर ये दिया जाता है कि ये 100 इलेक्टोरल हुकूमत बनाते हैं, तो क्या आपको आसरा दिया गया है कि आने वाली हुकूमत आपकी आ रही है या आप अभी से इसकी तैयारी कर रहे हैं? आप तो जानते हो, आप इस शहर से हो, आपको पता है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सियासत चलती रहती है। हम अपने इलेक्शन का तैयारी जो है मुसलसल उस इलेक्शन तैयारी मोड में होते हैं। और एक तरफ जहां हमारा जद्दोजहद होता है, हमारा पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन होता है, हमारा तंजीम साजी होता है, हम साथ साथ जो है हमारे जमात में कराची से लेके कश्मीर तक और जी हाँ क्वेटा तक ज्वाइनिंग्स हो रहे हैं, ज़ोर और शोर से हो रहे हैं, निचली सतह से लेके ऊपर सतह तक बड़े बड़े लोग शामिल हो रहे हैं। और मैं समझता हूँ कि जब कोई मेहनत करता है
جب نیک نیتی کے ساتھ ایک کام کیا جاتا ہے اور عوام نے دونوں باقی جماعتوں کو بھگتا ہے، دونوں باقی جماعتوں کے حکومتیں بھگتے ہیں، تبدیلی کو پہچانا ہے کہ تبدیلی کا اصل چہرہ بے روزگاری، غربت اور مہنگائی ہے، تو یہی وجہ ہے کہ سارے لوگ پیپلز پارٹی کی طرف آ رہے ہیں۔ جہاں تک الیکشنز کی بات ہے، یہ بہت انسٹیبل حکومت ہے، انلیجٹمیٹ حکومت ہے ہی، لیکن یہ بہت ہی انسٹیبل ہے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ کسی بھی وقت عام انتخابات ہو سکتے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ ہم اپنی تیاری کر رہے ہیں۔ چیئرمین صاحب، یہ میرا سوال دیجیے گا یہاں آپ اچھا چیئرمین صاحب، یہ مولانا فضل الرحمان صاحب ان دنوں کراچی میں ہیں، اور کل ویسے اے پی ڈی ایم جو اپوزیشن کا اتحاد ہے اس کا اجلاس ہے۔ ہم نے ان سے پوچھا کہ کیا پیپلز پارٹی اب تک اے پی ڈی ایم کے ساتھ ہے کیا، تو ان کا کہنا تھا کہ پیپلز پارٹی نے اپوزیشن اور اے پی ڈی ایم کو بڑا نقصان پہنچایا ہے، اور انہوں نے کہا کہ وہ پیپلز پارٹی کے ساتھ، پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ پیپلز پارٹی اب اٹیچ ہو گئی ہے، تو کیا کامنٹ کریں گے آپ اے پی ڈی ایم پر؟ ہم بہت رسپیکٹ کرتے ہیں مولانا فضل الرحمان صاحب کو۔ ہم چاہتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ یکساں اپوزیشن حکومت کو نقصان پہنچا سکتی ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ اگر جمہوری انداز سے سیاست کیا جاتا ہے تو ہم نہ صرف نقصان پہنچا سکتے ہیں، لیکن ہم نے نقصان پہنچا کے دکھایا ہے۔ جب تک پاکستان پیپلز پارٹی پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کا حصہ تھا، جب تک پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ پیپلز پارٹی کی بات مان رہی تھی، پیپلز پارٹی کی پالیسی اپنا رہی تھی، تب تک اپوزیشن مسلسل جیت رہی تھی۔ چاہے وہ 11 کا 11 بائی الیکشنز جو ہمارے باقی اپوزیشن جماعتیں نہیں چاہتے تھے کہ ہم بائی الیکشنز میں حصہ لیں، لیکن پیپلز پارٹی کی بات مانتے ہوئے ہم نے وہ بائی الیکشنز میں حصہ لیا، ہم نے حکومت کو شکست دلوائے، ہم نے خیبر سے لے کے کراچی تک، پشین سے لے کے فاٹا تک حکومت کو شکست دلوایا اور پوری قوم کو دکھایا کہ عوام اپوزیشن کے ساتھ ہے۔ جب پی ڈی ایم نے پیپلز پارٹی کی بات مانی اور وہ سینٹ الیکشنز جس میں وہ حصہ نہیں لینا چاہتے تھے، پیپلز پارٹی کے کہنے پہ وہ حصہ لیے، تو پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ نے تاریخی شکست حکومت کو دلوائی، یہاں تک کہ اسلام آباد میں اپنا سینیٹر کو جتوا کے ہم نے مجبور کر دیا تھا کہ خان صاحب اپنا عدم اعتماد کے ووٹ لے۔ اب آگے جا کے اگر اپوزیشن سیریس ہیں، وہ حکومت کو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں، تو ذاتی مفاد کے بجائے، انڈیویجولز کی سیاست کرنے کے بجائے ہمیں اصولوں پہ کرنا پڑے گا، جمہوری ہتھیار اپنانا پڑے گا۔ اور آج بھی میں سمجھتا ہوں کہ اگر اپوزیشن سیریس ہے، اگر اپوزیشن مل کے عدم اعتماد پہلے بزدار کے خلاف پھر عمران خان کے خلاف لے کر آتے ہیں، تو کل حکومت گر جائے گی۔ ہم سمجھتے ہیں جو ہمارے اپوزیشن کے دوست ہیں ان کو سوچنا چاہیے کہ کون سنگین ہے حکومت کو نقصان پہنچانے میں، کیا وہ جو ان کو وہ تجویز دیتے ہیں جو حکومت کو نقصان پہنچا سکتا ہے، جو پہنچاتا ہے یا پہنچایا ہے، یا وہ جو ایسے تجویز دیتے ہیں جو صرف اپوزیشن کو نقصان پہنچاتا ہے۔ بلوچستان میں آپ نے بڑا ایک سیاسی پاور جو بھی کیا، تو ایک تو وہ صورتحال ہے کہ کہا جا رہا ہے کہ آپ کی باری ہے، شاید کوئی کہیں سے گرین سگنل ملا ہے۔ ایک تو یہ سوال، دوسرا سوال یہ ہے کہ آج وزیر اعظم کراچی میں موجود تھے اور کراچی کے ترقیاتی منصوبوں کے حوالے سے ایک اجلاس بھی رکھا گیا تھا، اور پتہ نہیں کہ وہ ہوا کہ نہیں ہوا، کیونکہ میڈیا کو جو دور رکھا گیا ہے ان کی ایکٹیویٹیز سے۔ تو یہ کراچی کے ساتھ جو وفاقی حکومت کا رویہ ہے، سندھ کے ترقیاتی اسکیمیں مختلف مرحلوں میں اعلان کی گئی ہیں، تو آپ کیا کہیں گے، کیوں نہیں ان پہ عمل درآمد ہو رہا؟ جہاں تک یہ اشاروں کی بات ہوتی ہے، آپ سب کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ پاکستان پیپلز پارٹی وہ واحد جماعت ہے جو صرف اور صرف عوام کے اشاروں پہ یقین رکھتی ہے، اور کسی اور کے اشاروں پہ نہ ماضی میں چلا ہے، نہ آج چل رہا ہے، اور نہ انشاءاللہ تعالیٰ کل چلے گا۔ یہ ہمارے جو دوسری جماعتیں ہیں سارے کے سارے 100% ان کے انکیوبیٹرز اور ان کے نرسری سے بنے ہوئے جماعتیں ہیں، تو جب وہ پیپلز پارٹی کو سیاست کرتے ہوئے دیکھتے ہیں تو وہ سمجھتے ہیں کہ ان کی طرح ہم اشاروں پہ چلتے ہیں، لیکن جیسے میں نے ابھی آپ کو کہا ہے، پیپلز پارٹی نہ ماضی میں نہ انشاءاللہ تعالیٰ کل پہ کسی اشارہ پہ چلے گا۔ جہاں تک
ہمارے ترقیاتی منصوبے ہیں. بجٹ کے وقت چیف منسٹر صاحب نے پورے خط پہ آن ریکارڈ لے کر آیا تھا جو ناانصافی سی ایم صاحب اور ہمارے صوبہ کے ساتھ ہو رہا ہے وہ آپ کے سامنے ہے. جو ہمارا NFC کا حق ہے، جو ہمارا شہر کا حق ہے، وہ ہمیں نہیں دیا جا رہا ہے. جو ہمارا گنتی سینسس میں ہوتا ہے وہ غلط طریقے سے ہوتا ہے تاکہ ہمیں اپنا شہر اور اپنا حق نہیں دیا جاتا. اور جہاں تک ترقیاتی اعلانات وفاقی حکومت کی طرف سے، ہم نے بھی پچھلے بارشوں میں اور پچھلے مانسون کے سیزن میں یہ سنا تھا کہ 1000 ارب روپیز کراچی کے لیے کتنا اعلان کیا؟ 1.1 ٹریلین 1100 ارب روپیہ وفاقی حکومت نے اعلان کیا. 1 سال ہو چکا ہے، 1 روپیہ نہیں پہنچا، ایک اینٹ نہیں لگایا گیا، 1 قطرہ پانی نہیں دلوایا گیا، 1 میگا واٹ بجلی نہیں دلوایا گیا. انہوں نے صرف اور صرف کراچی اور اس صوبے کے عوام کو تکلیف پہنچایا ہے. ہم سمجھتے ہیں انشاءاللہ تعالی یہ حکومت جلد جا رہی ہے. آنے والی حکومت پیپلز پارٹی کی حکومت ہوگی جو عوام کے مسائل حل کر سکتے ہیں. بلال بھٹو زرداری صاحب، ارشاد سنجرانی بول نیوز سے. بلال صاحب، محترمہ بینظیر بھٹو ایگزائل ختم کر کے وطن آئی تھی تو 18 اکتوبر کو 2 دھماکے ہوتے. آپ بلوچستان میں گئے، شمولیت ہوئی بڑی اور 2 دھماکے ہوتے ہیں. یہ آپ کو کیا پیغام ہے، کس کی طرف سے پیغام ہے؟ یا فوج کی طرف سے یا پھر طالبان کی طرف سے، کیونکہ آپ بار بار طالبان پر حملے کرتے رہتے ہیں؟ یہ کون سا یہ میسج ہے؟ دوسرا، وزیر اعظم کراچی آئے ہیں، ایک مطلب پھر وجہ سے مراد علی شاہ کو نہیں بلایا. یہ کیا 18ویں ترمیم کے بعد صوبے کے ساتھ ایک تضیق نہیں ہے وزیر اعظم کی طرف؟ جہاں تک دہشت گردی کے واقعے ہیں وہ کل پرسوں کوئٹہ میں بم دھماکے ہوئے تھے. ہم نے ان دہشت گردی کے واقعے کے تنقید بھی کیا ہے اور مطالبہ کیا ہے کہ حکومت دہشت گردوں کو اپیز کرنے کے بجائے، نرم رویہ رکھنے کے بجائے، حکومت کو دہشت گردوں کے ساتھ نیشنل ایکشن پلان پہ عمل کرنا چاہیے. نیشنل ایکشن پلان کو اپنانا پڑے گا تاکہ ہم دہشت گردی اس پورے ملک سے ختم کر سکتے ہیں اور اس خطرہ کا مقابلہ کر سکتے ہیں جو ہم سب دیکھ رہے ہیں کہ افغانستان کی صورتحال کے بعد دہشت گردوں کا اگلا نشانہ پاکستان ہوگا. اس کو اگر ہم نے سنبھالنا ہے تو ہمیں نیشنل ایکشن پلان پہ عمل کرنا پڑے گا. افسوس کے ساتھ جو ہمارا وزیر اعظم ہے وہ دہشت گردی کے ساتھ اور دہشت گردوں کے ساتھ ہمدردی کا اظہار کرتے ہیں، دہشت گردوں کو شہید قرار دیتا ہے. اور وہ جو سپاہی، وہ جو پولیس آفیسرز جنہوں نے ہمارا شہر کراچی سے لے کے وزیرستان تک اپنے جان کی قربانی دی ہے اس دہشت گردی کا مقابلے کرنے کے لیے، ان کو لاوارث چھوڑا ہے. ہم سمجھتے ہیں اس پورا پالیسی کو ریویو کرنا پڑے گا. جب تک خان صاحب اپنا پالیسی کو ریویو نہیں کرتا ہے تب تک یہ دہشت گردی کا خطرہ رہے گا. جنرل صاحب، جمہوری جدوجہد پر یقین کرنے والی اور اینٹی اسٹیبلشمنٹ جماعت پیپلز پارٹی نے کیسے بلوچستان میں اقتدار حاصل کرنے کے لیے اسٹیبلشمنٹ کے موروں کے ساتھ ہاتھ ملا لیا؟ کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ کیونکہ آپ کا تو بالکل چہرہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہے، لیکن وہ جانے جاتے ہیں مورا اسٹیبلشمنٹ کے، جن موروں کو آپ نے جماعت میں شامل کیا. تو کیا اقتدار حاصل کرنے کے لیے پیپلز پارٹی اب کچھ بھی کر سکتی ہے؟ اب میں ایک تو سمجھتا ہوں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کسی کا اینٹی نہیں، پرو پیپل رہا ہے، اور جس کا پالیسی اینٹی پیپل ہوگا ہم ان کے اینٹی ہوں گے، جن کے پالیسی پرو پیپل ہوگا ہم ان کے ساتھ دیں گے. جہاں تک یہ جو آپ سب نے کچھ دنوں کی میرے جو لوگ شامل ہوئے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی میں، ان کو یہ غلط چھاپ ان پہ ڈالا گیا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اگر آپ فار ایگزامپل ثناء اللہ زہری صاحب کی بات کر رہے ہو، جب تک وہ نون لیگ میں تھا تو وہ ان کے انقلاب کو بلوچستان میں لیڈ کر رہا تھا، اور جب وہ پاکستان پیپلز پارٹی میں آ جاتا ہے تو وہ برا بن جاتا ہے. یہ بڑا ناانصافی ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ جو بھی بلوچستان میں سیاست کرتے ہیں وہ بڑا مختلف انداز میں سیاست کرتے ہیں ایز اپوز ٹو پنجاب. اور پنجاب کے ترجمان، لاہور کے ترجمان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ خزدار میں اور کوئٹہ میں سیاست کرنا کیا چیز ہے. ثناء اللہ زہری صاحب کے بیٹے کو شہید کیے گئے ہیں، اور بڑا افسوس کی بات ہے کہ
کہ جب PDM کا جلسہ کوئٹہ میں ہو رہا تھا تو ثناء اللہ زیری صاحب کو اور جنرل قادر بلوچ صاحب کی انسلٹ ہوا اور ان کو اس جلسہ میں دعوت بھی نہیں دی گئی تھی، اور یہی وجہ بنا ان کی اپنی جماعت کا علیحدگی اپنانے سے. اور ہمارے لیے ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ایک نیا راستہ کھل چکا ہے. پاکستان پیپلز پارٹی ایک سیاسی جماعت ہے. ہمارے دروازے ہر کسی کے لیے کھلے ہیں جو اس حکومت کو ہٹانا چاہتے ہیں، جو عمران خان کو بگانا چاہتے ہیں اور پاکستان کو ایک پیسفل، پراسپرس اور ترقی پسند پاکستان بنانا چاہتے ہیں. میرا سوال آپ سے اس نظر ہے کہ کراچی میں اس وقت 13 سال سے پورے دن میں پاکستان پیپلز پارٹی کی 13 سال کی حکومت ہے. کراچی کے لیے اس طرح سے کب آپ کی کیا ترجیحات ہیں کہ جب نہ ماس ٹرانزٹ کے منصوبے مکمل ہوئے ہیں، نہ فراہمی آپ کے بنیادی مسائل اور حل ہوئے ہیں، بنیادی ترجیحات اس وقت کیا ہیں جو فوری طور پہ کراچی میں نظر آئے کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے ماس ڈیولپمنٹ کی ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ چیف منسٹر صاحب اور اس کی پوری ٹیم کی دن رات کا محنت آپ کے سامنے ہے، اور جس طریقے سے کراچی کے ہر ڈسٹرکٹ میں مفت علاج کے NICVD کے یا چیسٹ پین یونٹ یا ہاسپٹل پورا کا پورا بنا ہوا ہے. جگہ جگہ پبلک سپیسز، جیسے آج ہم اس YMCA میں ہیں، مگر ویسے پیپلز فیئر کے کانسیپٹ پہ بڑے پبلک سپیسز بنائے گئے ہیں کراچی میں. پانی کے منصوبے میں پانی کے تعداد میں اضافہ کرنے کے لیے جو اقدامات ہب ڈیم اور مختلف منصوبے سے حکومت نے اپنائے ہیں، جس طریقے سے وہ واحد حکومت ہے جس نے اپنا ٹرانسمیشن لائن سیٹ کر کے ایک 100 میگا واٹ کا ایکسٹرا بجلی کے الیکٹرک کو بھی پرووائڈ کر رہے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ وہ اپنے محدود وسائل کے باوجود اپنی محنت کی نتیجے میں کراچی کے عوام کے مسائل کا حل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. ساتھ ساتھ ہم جد و جہد کر رہے ہیں کہ ہمارا صوبہ کو حق دیا جائے، ہمارا شہر کو، ہمارا کیپٹل کو اپنا حق دیا جائے، تاکہ ہم یہاں کے عوام کا مسائل حل کر سکیں. کچھ جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ اگر آپ کو سینسس میں گنتی کم کی جائے گی، اگر آپ کو NFC ایوارڈ میں آپ کو اپنا فنڈز نہیں دیا جائے گا اور پوری ملک سے اور پوری دنیا سے امیگریشن اسی شہر میں ہوگا، تو ہمارے پاس وسائل کم ہوں گے اور کام بہت زیادہ ہوگا. مگر پیپلز پارٹی نے ان کم وسائل کے باوجود زیادہ ریزلٹس دکھائے ہیں، اور کراچی کے عوام اور پورے ملک کے عوام کو کہہ رہے ہیں کہ اگر وہ پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ دیں گے، ہمیں انشاءاللہ تعالی آپ کو اپنا حق بھی دلوائیں گے اور آپ کے مسائل کا حل بھی نکالیں گے. چیئرمین صاحب، میرے آپ سے 2 سوال ہیں. ایک تو یہ کہ جب آپ امریکہ جا رہے تھے تو پوری حکومت ہل گئی تھی. کوئی کہہ رہا ہے اپوائنٹمنٹ لیٹر لینے گئے، کوئی کہہ رہا ہے جاب لینے گئے، کوئی کہہ رہا ہے CV لینے گئے. ایک تو سوال یہ ہے. دوسرا یہ ہے کہ وہاں سے آپ کو گرین سگنل ملا. تیسرا یہ ہے کہ جب شیخ رشید آئے تھے تو شیخ رشید سے میں نے سوال کیا کہ اگلی حکومت بلاول بھٹو زرداری کی ہوگی یا مریم نواز کی ہوگی، تو انہوں نے کہا یہ 5 سال بھی یہ حکومت پورے کرے گی، اگلے 5 سال بھی حکومت جو ہے PTI کی آئے گی. تو آپ کیا راضی ہو گئے ہیں؟ جہاں تک امریکہ کا ہمارا ٹرپ کی بات ہے، وہ میں نے پہلے بھی کلیئر کیا تھا، اور اس ٹرپ میں ہم نے تو واشنگٹن کا دورہ کیا ہی نہیں تھا. انشاءاللہ تعالی کچھ مہینوں بعد ہم واشنگٹن کا دورہ بھی کریں گے، پھر آپ ان کے چیخے دیکھیں. جہاں تک شیخ رشید صاحب کا بیانات ہے، یہی صاحب مشرف کا بھی وزیر تھا، اس کے لیے بھی کہتا رہا کہ اس کا حکومت آنا ہے اور آتا ہی رہے گا. اور پھر اسی وزیر صاحب نے دیکھا کس طریقے سے صدر زرداری نے، مرد ہور نے اس مشرف کو بھی بگایا، اور انشاءاللہ تعالی ہم اس کپتان کو بھی بگائیں گے. چیئرمین صاحب، میرا نام شبیر اللہ شاہی ہے، سنتی جی سے میرا واسطہ ہے. اچھا. وفاقی سرکار نے پچھلے دنوں جو جزائر ہیں سندھ کے، ان کے حوالے سے ایک متنازع فیصلہ کیا، اعلان کیا. وہ اپنی جگہ پہ اب MQM کی فرمائش پر سن 71 میں جو لوگ بنگلہ دیش چلے گئے تھے، ان کی چھوڑی ہوئی جو جائیدادیں ہیں وہ یہاں پر سیٹل ہونے والے لوگوں کو دینے کا فیصلہ ہوا ہے. اس فیصلے پہ آپ کیا کہیں؟ میں سمجھتا ہوں کہ حکومت جو بھی یک طرفہ فیصلہ لے گا، جو بھی فیصلہ وہ اس شہر یا اس صوبے کے لیے لیں گے، مگر اس صوبے کے عوام کو، اس صوبے کے حکومت کو آن بورڈ ہی نہیں لیں گے تو وہ متنازع ہی رہیں گے. جہاں تک MQM کی
इस हुकूमत में कंट्रीब्यूशन है। मैं समझता हूँ कि इंशाअल्लाह ताला बल्दियाती इलेक्शंस जल्द आने वाले हैं और कराची के अवाम MQM को और PTI को ऐसे उस इलेक्शन में अपने वोट की ताकत से जवाब देंगे कि जिस महंगाई, बेरोजगारी और गुर्बत की सुनामी में इस शहर के अवाम डूब रहे हैं, वो जानते हैं कि ये दोनों जमातों इनके मसाइल की कसूरवार है। और अगर कोई हल है, अगर किसी का नीयत साफ है, तो वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है और इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ देंगे। चेयरमैन साहब, अकबर अजीज फ्रॉम कैपिटल टीवी। पीपल्स पार्टी ने हमेशा कराची में मेयर अपना लगाने की बात की और कहा कि इस बार हमारा मेयर होगा, हमारा नाजिम होगा, लेकिन तारीख में पहली बार सियासी मेयर एडमिनिस्ट्रेटर का तयन किया गया और साथ साथ जो है मुख्तलिफ डिवीजन्स में कंसल्टेंट भी लगाए गए जो कि बलदियाती अमूर देखेंगे। तो क्या ये तमाम जमातों को क्लियर कट मैसेज है कि पीपल्स पार्टी इस बार संजीदा है और मेयर जियाला होगा? मैं समझता हूं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वो वाहिद जमात है जो इस शहर के लिए सियासी या हुकूमती मेहनत कर रही हैं, कोशिश कर रही हैं कि हम इस शहर में बेहतरी लेकर आए। और CM साहब को जो भी कदम उठाना पड़ेगा हमारा परफॉर्मेंस में इजाफा करने के लिए, हमारा सर्विस डिलीवरी में बेहतर लाने के लिए, उसके पास वो हक है, वो हथियार है कि वो स्टेप्स ले। और मैं समझता हूँ जिस तरीके से अब CM साहब ने अपना कैबिनेट मेंबर को कराची का एडमिनिस्ट्रेटर बनाया है, एक ग्रेड 19 का ऑफिसर का पोजीशन पे बिठा के अपना हुकूमत का सीरियसनेस और इस जमात का सीरियसनेस दिखाती है कि हम क्या अहमियत इस शहर को और इस शहर के अवाम को देते हैं। और जो साथ साथ स्पेशल असिस्टेंट्स जो मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्ट्स में CM सिंध की तरफ से कोऑर्डिनेशन करेंगे, CM सिंध की तरफ से उन डिस्ट्रिक्ट्स में अवाम के मसाइल हल करने की कोशिश करेंगे, इस कदम से बेहतरी ही आ सकती है। इस कदम से हमारा मेहनत का बेहतर फल और बेहतर नतीजा निकल सकते हैं। तो हम भी इस फैसले को वेलकम करते हैं, इस सूबे के अवाम ने इस फैसले को वेलकम किए हैं, इस सूबे के कैपिटल सिटी ने इस फैसले का वेलकम किया है। तो इंशाअल्लाह ताला जब आपका नीयत साफ होता है और आप एक काम के लिए निकलते हो, उसका रिजल्ट्स भी निकलते हैं। और जैसे फैसल बाबरा का सीट का बाई इलेक्शन हो, कुमारी का बाई इलेक्शन हो या मलीर का बाई इलेक्शन हो, आई थिंक ये अब एक कमेंट नहीं है, ये आवाम चाहे वो कश्मीर के पहाड़ों में रह रहे हो या किमारी में रह रहे हो, वो सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ देख रहे हैं। चेयरमैन साहब, मेरा सवाल ये है कि PDM का क्या फ्यूचर है? मौलाना फजलुर रहमान ने फरमाया है कि वो जब इस्लामाबाद जाके इजलास बुला रहे हैं, तो क्या आप उसमें पार्टिसिपेट करेंगे? हम तो पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, लेकिन हम उनको बेस्ट विशेस भेजते हैं और उम्मीद रखते हैं कि जो हमारे साथ नहीं हो सका अब हमारे बगैर हो सकेगा। और इंशाअल्लाह ताला वो जल्द से जल्द इस्लामाबाद में धरना भी देंगे, इमरान खान को भी भगा के भी दिखाएंगे। तब तक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस मुल्क के अवाम के असल मसाइल की तरफ तवज्जो दे रहे हैं और अपना सियासी कोशिश कर रहे हैं कि इस हुकूमत को हर मैदान में चैलेंज करें, इस वज़ीर आज़म को हर जगह चैलेंज करें। और जब भी अपोजिशन की जमातें संजीदा हो, जब भी अपोजिशन की जमातें माने कि वो पार्लिमानी और जमहूरी हथियार इस्तेमाल करते हुए अदम एतमाद लाना चाहते हैं, तो हम हाजिर हैं। थैंक यू।